ہمیں جوائن کیا ہے موسٹ کنسرن پرسن رائٹ ناؤ آفٹر دی لا منسٹر، یعنی مجھے جوائن کیا مشیر جناب بریسٹر عقیل صاحب نے۔ بریسٹر بہت شکریہ۔ یہ قانون سازی جس قدر جلدی میں ہوئی، ایک تو وہ بڑی عجیب بات لگی، یہ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر سپریم کورٹ میں 34 کرنے کی کیا وجہ ہے، اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 سے 12 کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جامع صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بالکل سر، اس میں 34 جو ہے کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچز بنانے ہیں، اور میں نے 12 دفعہ بلکہ کئی پروگرامز میں اس کا باقاعدہ ذکر بھی کیا کہ 17 ججز ود دا نمبر آف 17 ججز اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا کانسٹیٹیوشن بینچز فارمیشن کی کرنا، اور پھر اس میں اپیل کا بھی رائٹ ہے، اور اپیل کے لیے آپ کو لارجر بینچ ایز پریکٹیکلی ایز پاسبل آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر چیز ہے جس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو سینکشن کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ 34 کے 34 ہی لگیں گے یا 33 ہی لگیں گے، بیکاز 33+1 ہے، اور جو ایک جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، باقی 33 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن 33 کے 33 نہیں لگنے، یہ بھی ابہام دور ہونا چاہیے۔ اپ ٹو 34 کہا گیا ہے انکلوڈنگ دا چیف جسٹس، تو ایز اینڈ وین نیڈ بیسس پہ جو ہوگا اس میں جو ہے یہ 34 کی پہلے مرحلے میں پھر کتنے ججز آ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور وہ کل ان کا اجلاس ہے جو 2 بجے انہوں نے بلایا ہے۔ کیونکہ میں تو اس کا ممبر نہیں ہوں، تو اب یہ وہاں پہ کمیٹی میں ڈسکشنز ہونی ہے، اس کمیشن میں ڈسکشن ہونی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، تو وہاں پہ جو آئیڈیا فلوٹ ہوگا کہ ابھی فی الوقت ان کو کتنی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، بیکاز ہم نے جو سینکشن کی ہے وہ 34 کی ہے انکلوڈنگ دا چیف جسٹس، تو اس میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ 34 کے 34 ہی رکھنے ہیں انہوں نے۔ تو پھر یہ کل یہ طے ہو جائے گا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، آئینی بینچ میں کون کون ہوگا؟ جی، عین ممکن ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا تعین کریں۔ پہلے تو انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا وہ نوٹیفیکیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، تو وہ انہوں نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اس آئینی جو بینچز کا پریزائڈنگ آفیسر ہوگا یا موسٹ سینئر جج ہوگا وہ کون ہوگا، کیونکہ اس کی بھی ایک سیٹ یا اس کی بھی ایک ووٹ جو ہے وہ اس کمیشن میں ہے۔ تو اب یہ ریگولیٹ کس طرح کرنا ہے اپنے آپ کو، یا کس طرح پروسیڈنگ چلانی ہے، یا کیا پروسیڈنگ پہلے انہوں نے دیکھنی ہے، یہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ اچھا بریسٹر صاحب، آپ نے پہلے جو کمیٹی تھی جو بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتی تھی، وہ پہلے آپ کی مرضی کی نہیں تھی، آپ نے کوارڈیننس لے کے آئے، چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو امپاور کیا کہ مرضی کے لوگ ڈال سکیں، پھر دوبارہ یہ مسئلہ ہوا، اب آپ اس میں ایک تیسری بار ایک امینڈمنٹ آپ نے کی، وہ یہ کہ آپ سینئر موسٹ کی جگہ آپ نے آئینی بینچ کے سربراہ کو ڈال دیا ہے۔ یہ اس میں اپوزیشن اعتراض کرتی ہے کہ مرضی کے بینچز کی تشکیل کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی منطق نہیں مجھے سمجھ آئی۔ دیکھیں، ایک تو میں آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس کہ یہ مرضی کی کمیٹی، نہ تو حکومت کی کوئی مرضی کی کمیٹی پہلے تھی، نہ ابھی کوئی ایسا معاملہ ہے۔ حکومت کی کوئی مرضی کی کمیٹی کے بنانے کی کوئی منطق نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مرضی کی کمیٹی بنائے۔ پہلے ڈیو ٹو ان اویلیبلٹی، اور یہ جتنا بھی اختیار تھا، یہ ثوابدید تھی، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، کسی پرائم منسٹر کی تو ہے نہیں۔ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی یہ اختیار دیا ہوا تھا، اور انہی کی ثوابدید ہے کہ کون سا ممبر وہ آپٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک چوائس پہلے تو لمیٹڈ تھی کہ سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں ان کے حوالے سے، اور اس ٹائم جب پھر ہم نے وہ ایک ایمبٹ کو براڈن کیا، اور اس میں ہم نے ان کو کہا کہ وہ کوئی بھی جج رکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی جج رکھا۔ ابھی جو کرنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے، انہی کا ثوابدید تھا، اور اسی حوالے سے سینئر موسٹ نہیں، اسی قانون کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کی اپلیکیبلٹی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی جو 3rd ممبر تھا اس کو اپنی مرضی سے چوز کر لیا۔ But he is the senior, he is one of the senior. جی، he is one of the seniors. Of course, that so happens to be that he is one of the senior. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ثوابدید جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ اور ابھی جو ہے اس کے حوالے سے کیونکہ ایک کوریلیشن اور کوآرڈینیشن جو سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوگا، اس کا سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ جو باقی کیسز سنیں گے ان کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن ہونا، اس کمیٹی میں بیٹھنا کرنا وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی کہ اس ممبر کو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 9 سے 12 کر دیا، سپریم کورٹ میں بھی ججز کی تعداد بڑھا دی۔ ایک جو لیگل فرٹرنیٹی ہے ان کا یہ ماننا ہے، ابھی شوکت بسرا صاحب بھی مخاطب تھے، بھی بات بھی کریں گے، کہ جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پینڈنسی زیادہ ہے، وہاں ضرورت تھی، یہاں تو ضرورت تھی نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ لوور جوڈیشری کے اوپر آپ فوکس کرتے، یہ اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، نیچے کچھ ریفارمز لے کے آتے۔
نہیں، نیچے تو ریفارمز چل رہے ہیں اور ابھی ریفارمز کا سلسلہ جاری ہے، ریفارمز کا سلسلہ رکا تھوڑا ہی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے CRPC، اس میں ہم نے تقریباً 90 شکوں پہ جو ہے ہم نے امینڈمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ تیار ہے. اور اس میں ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو کیس پولیس اسٹیشن میں ختم ہو یا جو ٹرائبل نہیں ہے یا جس میں اتنا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، وہ پروسیکیوشن کی حد تک ہی جب ADPP یا DDPP کے پاس جائے، جو پروسیکیوشن برانچ کے پاس جائے، وہ اگر اس کو دیکھے اور وہ ایگری نہ کرے تو وہاں پہ بھی اس کا ہے. اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی پرفارمنس اینڈ ایویلویشن کا پورا کانسیپٹ. اب ذرا ایک بڑا اسٹریٹجک موو ہے وہ اس میں، اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ 1952 اس میں امینڈمنٹس آپ لے کے آئے ہیں. 3 ایئرس کی سروسز چیف کی مدت تھی، 5 سال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سروسز چیف کا جو ٹینیور ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے اس کو اسٹریم لائن کیا ہے، ریگولیٹ کیا ہے کہ تینوں سروسز چیف کی وداؤٹ اینی ایمفیسس آن ون پرٹیکولر سروس چیف، مطلب تینوں سروسز چیف کی، آپ کے آرمی کے، آپ کے نیوی کے، آپ کے ایئر کے جو سروس چیف ہیں، یہ چیف ہیں، ان کے سربراہ ہیں، تو ان کی ریگولیشن ضرور تھی کہ اس کا جو ٹینیور ہے اس کی مدت ملازمت کو جو ہے ایک جو ایج ہے اس کے اوپر اس کو پابند کیا جائے یا اس کو اسٹریم لائن کیا جائے. اچھا، ایک باریک بات سمجھائیں. فار انسٹنس سروسز چیف میں اگر کوئی ایک اس وقت آلریڈی ایکسٹینشن پہ ہو تو اس قانون کے تحت اطلاق 5 سال کا اس پہ بھی ہوگا؟ جی بالکل، اگر آلریڈی کوئی ایکسٹینشن پہ ہے فی الوقت تو ظاہری بات ہے اس پہ بھی اطلاق تو ہوگا. لیکن اس میں یہ بات آپ نہیں دیکھ رہے، میرے خیال سے جو ایک باریک بات آپ کی بھی نوٹ کرنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک قانون پہلے آیا تھا جو ہم سے پچھلی حکومت دے کے گئی تھی اور ہم سے پچھلے پارلیمنٹ دے کے گیا تھا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، جب اس میں 3 سال کی مدت ملازمت کو بڑھا دیا گیا تھا. ہم نے تو اس کو اسٹریم لائن کر کے 5 سال پہ فکس کر دیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ 5 سال فکس ٹینیور ہوگا اور اس میں 1 سال کم ہوتا ہے. جنرلی آن دا برائٹر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ 6 سال ہو، 3 سال اور پھر 3 سال، تو اس میں ہم نے اس کو کرٹیل کر کے اور اسٹریم لائن کر کے. بسرا صاحب بڑے بےتاب ہیں کمنٹ کرنے کے لیے، لیکن جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ اگر 5 سال کا ٹینیور آپ نے مختص کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہو پائے گی، اگر ہوئی تو وہ بھی 5 سال کی ہوگی اور 10 سال بن جائیں گے ٹوٹل؟ دیکھیں، اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز ابھی میرے سامنے تو ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے سامنے یہی ہے کہ جو ایک ہم نے سروسز چیف کا اور اکراس دا بورڈ تینوں سروسز میں جو ہم نے ریگولیٹ کیا ہے اس کا، تو ظاہری بات ہے اسی حوالے سے ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آلریڈی اگر کوئی ایکسٹینشن پہ ہے، اگر کوئی آلریڈی ری اپوائنٹمنٹ ہوا ہے پچھلے ادوار سے یا جس نے اپوائنٹ ہونا ہے، تو وہ ان کی 5 سال کے لیے تک ہی ہوگی. 5 سال تک کے لیے ہوگی. بہت شکریہ.